اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سفر کا دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اس دوسرے عشرے میں ہم نے اللہ کو منانا ہے۔ جس چیز کی کمی ہے وہ پوری کرنی ہے، اور یہ دوسرا عشرہ آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ ہر عشاء کی نماز کے بعد ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو، مثلا کوئی آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بزرگ ہے، ان کو بلڈ پریشر کا مرض ہے تب، کینسر کا مرض ہے تب، پراسٹیٹ گلینڈ کا پرابلم ہے تو تب، کوئی گردوں کا مسئلہ ہے تو تب، جوڑوں کے دردوں کا مسئلہ ہے تو تب، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے تو تب، شوگر کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر، جگر کا کوئی معاملہ ہے تو پھر، دماغ میں کوئی ٹیومر وغیرہ، کوئی رسولی ہو، انگزائٹی ہو، حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیر کی انگلی سے لے کر ناخن سے اور سر کی چوٹی جو آخری بال ہے اس تک، جسم کے اندر کوئی بھی اگر بیماری ہو، اگر آپ اس دوسرے عشرے کے اندر اہتمام کر کے اس وظیفے کو کریں گے، مجھے اس رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز پہلے تو 2-3 دن کے اندر ہی ریکور ہونا شروع ہو جائے گا، ورنہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو واضح طور پر اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی گفتگو بڑی اہم گفتگو ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک عورت تھی تو اس کے پاس ایک خادمہ کام کرتی تھی، ان کی خادمہ تھی۔ تو ایک دن رابعہ بصری ان کو بلا کر کہنے لگی کہ اے میری خادمہ، میں آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اگر میں صبح کو مر جاؤں تو آپ نے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آپ نے جو میں تہجد کے ٹائم یہ کپڑے پہنتی ہوں، کرتا پہنتی ہوں، اس کا کفن بنا کر مجھے اس کے اندر لپیٹ کر انتظار نہیں کسی بندے کی بھی کرنی، کسی رشتہ دار کی، کسی کو بتانا نہیں، بس خاموشی سے مجھے تیاری کر کے تو دفنا دینا، میرا جنازہ وغیرہ شور و غل نہیں ڈالنا، بس چپ کر کے جو ہی میں مر جاؤں کسی کو بتانے کی نہیں ضرورت، بس گھر کے جو فرد ہے ان کو پتہ ہو۔ اگر میں رات کو مر جاؤں تو پوری رات مجھے نہ رکھنا، جب میں رات کو مرتی جاؤں تو اس کے بعد میرا نہلا کر کفن وغیرہ وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو تہجد کے ٹائم میں وہ کپڑے ڈال کر تہجد پڑھتی ہوں، اس کا کفن ڈال کر مجھے دفنا دینا، بس میری یہ آپ کے سامنے ایک ریکویسٹ ہے، یہ کام کرنا۔ تو اللہ کا نظام دیکھو، تو وہ جب رابعہ بصری فوت ہوئی تو ان کو اسی طریقے سے اس خادمہ نے اس کی وصیت کو سامنے رکھ کر وہی کام کیا جو رابعہ بصری نے کہا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دفن جب ہو گئی تو خادمہ کو رات کو خواب آیا اور وہ سبز لباس میں تھی، اور اپنا جو لباس تھا وہ والا جو تہجد کے ٹائم پہن کر وہ تہجد پڑھا کرتی تھی اور جس کا کفن ڈالا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے پاس وہ رکھ لیا۔
تو خواب کی حالت میں رابعہ بصری سے بات ہوئی تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ اے خادمہ، جب مجھے دن قیامت کے اس وقت حساب کتاب ہوگا تو اللہ رب العزت میرا یہ کفن میرے ساتھ نیکیوں کے ساتھ یہ تولا جائے گا۔ اب مجھے جنتی لباس ڈال دیا گیا ہے، مجھے جنتی لباس سفید رنگ۔ یہ میرے بھائی اور دوستو ایک عورت ہے جس نے اتنی محنت کی، جس نے اللہ کو منایا، وہ ساری زندگی انہوں نے مسکرایا نہیں، ساری زندگی مسکرایا نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو انہوں نے صرف اور صرف محبت کی ہے نماز کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ۔ وہ صبح سے شام تک رات گزر جاتی تھی بس مصلے پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی، صرف ان سے محبت تھی، اللہ سے بس فقط۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا نام کبھی مٹتا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا ہے کہ وہ بھی عورت تھی، اور اپنے طرف اپنے گھروں کا حشر دیکھ لو، اپنا لباس دیکھ لو، اپنے گھریلو معاملات دیکھ لو۔ اتنی بڑی بڑی LCDیاں لگا کر پوری فیملی دیکھتی ہے، اور اتنی بےہودہ قسم کے ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو اس قسم کا اگر گھر کے اندر کلچر ہوگا تو وہ رابعہ بصری جیسا ماحول تو گھر میں نہیں بن سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک مختصر سا ٹائم ہے میری بہنوں، آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ جب آپ مریں گے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک 100 تلوار چلائی جاتی ہے تو جتنا شدید درد ہوتا ہے اس تلوار کے وار سے، اس طریقے سے جب اللہ پاک کے فرشتے آئیں گے جان نکالنے کے لیے تو جسم کے اندر ایک ایک رگ سے اتنا درد ہوگا جتنا 100 تلوار چلانے سے ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگا لو کہ کتنی شدت ہوگی موت کے وقت۔ میری بہنوں، میری بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کو پڑھو، قرآن مجید کو سینے سے لگا لو، اسی کے اندر آپ کی بہتری ہے۔ یہ دنیا کے جو مقابلے لگے ہوئے ہیں، میں اگر اس کو تفصیل میں چلا جاؤں تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہر انسان، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ کبھی نمازی لوگوں کی بھی وہ آپ نے نقل کی ہے، نیک بندوں کی بھی کبھی آپ نے نقل کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنی ٹیون کو بدلو۔ اور آج کا وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ جو دوسرا عشرہ ہے، اس عشرے میں آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کا یہ نام ہے یا معیدو، یا معیدو۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے ہر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر 1 گلاس پانی کا لے لیں، تو اس کے اوپر دم کر کے اس مریض کو پلائیں، اور جس جگہ پر پرابلم ہے اس کے اوپر بھی پانی لگائیں۔ یہ آپ نے دوسرے عشرے کے اندر یہ بالکل عمل نہیں چھوڑنا، یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اس دوسرے عشرے کے اندر ہی انشاءاللہ العزیز آپ معجزہ دیکھیں گے، آپ اس کے کرشمات دیکھیں گے، اس کا ایک ایسا اللہ کے نام کا جلال دیکھیں گے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ کیسی موذی مرض تھی، پیسے لگا لگا کر ہم تھک چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی وجہ سے ہمیں شفا دے دی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نام تو چھوٹا سا ہے، اللہ کا ایک نام، اس کے اندر بڑا جلال، بڑا راز، بڑی قدرت، بڑی طاقت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جتنے لوگ اللہ کے ولی بنے ہیں، اللہ کے ان ناموں کے وظیفوں سے بنے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے سے بنے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام لے لے کر بندہ پکارتا ہے،
اس کے نام لے لے کر پکارتا ہے، ان ناموں میں سے ایک نام ہے یا معیدو۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کا وظیفہ کریں اور دیکھو اس کے معجزات کے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں سے بیماریوں کو جسم سے نکال کر دور پھینک دیتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو اپنے دوستوں میں، فیملی میں ضرور شیئر کرنا تاکہ ہر بندہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اور جس بندے نے یہ وظیفہ کرنا ہے، میں تمام نئے لوگوں سے التماس کروں گا کہ جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی ان تک پہنچ سکے۔ اور میں اس کی اجازت بھی دے رہا ہوں، اور اللہ کے سامنے جھک کر، اللہ کے سامنے رو کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عشاء کی نماز جب پڑھے تو آپ نے اکیلے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، اکیلے بیٹھ کر، کیونکہ جب اکیلا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے روتا ہے، بندوں کے سامنے تو اس کو شرم آتی ہوگی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ایسا ماحول بناؤ گھروں کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنے رہنے بہنے کے اندر، کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت، جیسے آپ کی ایک سانس چل رہی ہے روٹین سے، یہ ایک تسبیح بنی ہوئی ہے، ہم سو بھی جائیں تو سانس چل رہا ہے، ہم جاگ بھی رہے ہیں تو سانس چل رہا ہے، ہم بات بھی کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو سانس چل رہا ہے، یہ ایک اللہ نے تسبیح بنائی ہوئی ہے، یہ پھر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اللہ کی یاد میں گم ہو جاؤ میرے بھائی اور دوستوں، اسی طریقے سے ہر سانس کے ساتھ آپ کا کوئی سانس ضائع نہ ہو، اللہ کی یاد میں وہ گزرے۔ تو یہ عمل آپ نے ضرور کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔